یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کے جس پہلو کو بھی دیکھ لیا جائے وہ پہلو امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے، مگر خاص طور پر مسلمانوں کی سیاسی تعمیر و ترقی کے لیے اور امت مسلمہ کے ترقی اور عروج پر گامزن ہونے کے لیے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے غزوات، جہاد، قتال اور جنگوں کا پہلو بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکابرین امت اپنے بعد والوں کو حضور علیہ السلام کی جنگوں کے متعلق تعلیم ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور ہمارے اسلاف اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کے قلوب و اذہان میں صحابہ کرام اور امت اسلامیہ کے مجاہدین کے قصے اور ان کے واقعات سنایا کرتے تھے، تاکہ ان نسلوں کے اندر بھی قوت، جرأت، بہادری اور شجاعت پیدا ہو، اور جب ضرورت پڑے طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تو یہ قوم اپنی جان کو جان آفرین کے سپرد کر دینے کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین علی بن حسین بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کو امام خطیب نے اپنی جامع میں اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں روایت کیا، فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ کننا نعلم مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما نعلم السورۃ من القرآن۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور کی جنگوں کے متعلق اور حضور کے غزوات کے متعلق اور حضور کی لڑائیوں کے متعلق ہمیں اسی طرح سکھایا جاتا تھا جس طرح ہمیں قرآن کی صورتوں کے متعلق سکھایا جاتا تھا۔ جس طرح قرآن کی تعلیم صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے اکابرین اپنے لوگوں کو قرآن سکھاتے تھے، قرآن کی تعلیم پہنچاتے تھے، قرآن کی صورتوں کو سکھاتے تھے، قرآن کی آیتوں کو سکھاتے تھے، اسی طرح یہ لوگ اپنی اولادوں اور اپنی نسلوں کو حضور کے غزوات اور جنگوں کی تعلیم بھی پہنچایا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ کار رہا ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ کار رہا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے جو پوتے ہیں حضرت اسماعیل، وہ بیان فرماتے ہیں کہ کان ابی یعلمنا مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسماعیل فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت محمد بن سعد بن ابی وقاص وہ مجھے حضور کی جنگوں کے متعلق علم دیا کرتے تھے، حضور کی جنگوں کے متعلق مجھے سکھایا کرتے تھے، مجھے بتاتے تھے، اور فرماتے وَيَعُدُّوهَا وَسَرَيَاهُ، فرمایا حضور کی جنگوں کو اور حضور کے سرایا کو فرماتے اپنی انگلیوں میں گن گن کے ہمیں سکھایا کرتے تھے کہ اتنے غزوات اور اتنی جنگیں ہوئی ہیں جس میں حضور نے شرکت کی ہے، اور اتنی جنگیں ہوئی ہیں جن میں حضور نے شرکت نہیں کیا، یہ جنگیں ہوئی ہیں جن میں یہ معاملات ہوئے ہیں، اتنی جنگیں ہوئی ہے۔ فرمایا یہ ساری تعلیمات ہمیں گن گن کر بتایا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ یا بنیہ ھذا شرف آبائکم، اور ساتھ تعلیم دیتے تھے کہ اے میرے نور نظر اور میرے لخت جگر، یہ بات یاد رکھنا، اسی چیز میں تیرے آباء و اجداد کا شرف ہے۔
فلا تضيعوا ذکرہا، تم حضور کے جنگوں کے ذکر کو کبھی ہاتھ سے مت چھوڑ دینا۔ فرمایا اسی میں تمہارے آبا کا شرف ہے، اسی میں تمہارے گزرے ہوئے لوگوں کا مقام ہے، اسی میں تمہارے گزرے ہوئے لوگوں کو مرتبہ ملا ہے، تم اس کے ذکر کو ضائع نہ کرنا۔ اور ساتھ تعلیم دیتے تھے کہ وفی علم المغازی خیر الدنیا والآخرہ، اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ حضور کے غزوات اور حضور کی جنگوں کے علم کے اندر دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں رکھی ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اس کی تعلیم کی اس قدر ضرورت محسوس کرتے ہوئے اپنے بعد والوں کو اس کی تعلیم پہنچایا کرتے تھے۔ تو ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، جن میں صحابہ کرام سر فہرست ہیں، تابعین، تبع تابعین، یہ لوگ اس طرح کا ماحول پیدا کرتے تھے کہ اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو، اپنے بعد آنے والوں تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جنگوں کے متعلق، حضور کے غزوات کے متعلق، حضور کی لڑائی کے متعلق اور حضور کے قتال کے متعلق یہ تعلیم اپنے بعد والوں کو پہنچایا کرتے تھے۔